يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ محترم دینی بھائیوں، گزشتہ درس میں سورہ بقرہ کی پہلی اور دوسری آیت کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ کتاب اللہ، یہ قرآن کریم، یہ ایسی محتم بشان کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں، اور یہ کتاب متقیوں کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ اب آج کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان متقی اور پرہیزگار بندوں کے وصف اور خوبیوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے انہیں دیا ہے اسے وہ خرچ کرتے ہیں۔ ایمان بالغیب کے تعلق سے چند باتیں گزشتہ درس میں بیان کی گئی تھیں، اور یہ بتایا گیا تھا کہ ایمان، عربی ڈکشنری میں ایمان کسے کہتے ہیں اور اصطلاح میں ایمان کسے کہتے ہیں۔ یہ وہ ایمان بالغیب ہے۔ ایمان بالغیب یعنی غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی وہ امور، وہ چیزیں جن تک عقل رسائی نہیں کر سکتی ہے، اور جس ایمان کی تعریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبریل میں کی ہے، جس حدیث کے راوی ابن عمر رضی اللہ عنہما ہیں، اور جس حدیث کو امام بخاری، امام مسلم رحمہم اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ذکر کیا ہے کہ جب جبریل امین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مل ایمان، ایمان کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، تؤمن باللہ، اور تم فرشتوں پر ایمان لاؤ، وکتبہ، اور اللہ تعالیٰ نے جو آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہیں اس پر ایمان لاؤ، اور اسی طریقے سے تم ایمان یوم آخرت پر لاؤ کہ آخرت کا دن برحق ہے، اور تقدیر کے برے اور بھلے ہونے پر یہ بھی ایمان لاؤ۔ تو اسے ایمان کہتے ہیں، یعنی ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ جیسے اسلام کے 5 پلرز ہیں، ایسے ہی ایمان کے کتنے پلرز ہیں؟ 6 ہیں۔ کون گنائے گا؟ جی، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، جی، کتابوں پر ایمان، اور رسولوں پر ایمان، یوم آخر، جی، آخرت پر ایمان، وبالقدر خیرہ وشرہ۔ اللہ پر ایمان لایا جائے، فرشتوں پر ایمان لایا جائے، اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لایا جائے، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لایا جائے، اور آخرت کے دن پر ایمان لایا جائے، اور تقدیر کے برا اور بھلا ہونے پر ایمان۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تعریف کی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے مومن کی جو اہم خوبی بیان کی ہے کہ جو متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، یہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ سب غیبیات ہیں کہ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا ہے، ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا ہے، قیامت کا دن ہے، برحق ہے، یا عذاب قبر ہے، جنت ہے، جہنم ہے، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن جبریل امین وحی لے کر کے نازل ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کے بارے میں بتلایا ہے، تو ہمیں ان پر ایمان رکھنا ہے،
ہماری عقل ان چیزوں تک رسائی نہیں کر سکتی ہے۔ اگر انسان یہ سوچے کہ، اور کتنے لوگ ایسے ہیں منکرین حدیث جو ہیں کہ جنہوں نے حدیثوں کا انکار کیا ہے، انہوں نے اپنی عقل کا استعمال کیا کہ عذاب قبر ہے، ایک انسان کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے، قبر اتنی تنگ ہوتی ہے، پھر منکر نکیر جو آتے ہیں وہ کیسے بیٹھیں گے، اس میت کو کیسے بٹھائیں گے، یہ چیز عقل سے باہر ہے اور سمجھ سے باہر ہے، اس لیے یہ حدیث کا انہوں نے اس حدیث کا انکار کر دیا۔ تو یہ غیب کی چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ قدیر ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت بڑی ہی عجیب و غریب ہے جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ تو جب اللہ تبارک تعالیٰ ایک انسان کو بغیر کسی وجود کے اس سارے کائنات کو بغیر کسی سیمپل اور نمونے کے اللہ تبارک تعالیٰ پیدا کر سکتا ہے، تو کیا قبر کے اندر ایک انسان کو دفنا دیا گیا تو کیا اللہ تعالیٰ کے لیے وہ چیز محال ہے کہ اللہ تعالیٰ دو فرشتوں کو نازل کر دے منکر و نکیر کو اور وہ بھی بیٹھ جائیں، میت کو بھی بٹھا لیں؟ یہ کوئی بعید چیز نہیں ہے۔ تو اس لیے متقیوں کی ایک خاص خوبی بیان کی گئی کہ جو متقی ہوتے ہیں، جو پرہیزگار ہوتے ہیں، یہ غیبیات پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے اندر کسی قسم کی چوں چرا نہیں کرتے ہیں، اس پر وہ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ چیز برحق ہے اور اس کا وجود لازمی اور یقینی ہے۔ دوسری خوبی بیان کی گئی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کو قائم کرنا یہ ہے کہ نماز انسان کی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو، نماز جو پڑھی جائے وہ نماز نبوی ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نماز پڑھی ہے، نماز کو مکمل طور سے خضوع کے ساتھ پڑھا جائے، 5 وقتہ نمازوں کی باجماعت پابندی کی جائے اگر کوئی عذر شرعی نہیں ہے تو، اور نماز کو اس کے وقت پہ پڑھا جائے۔ یہ تمام چیزیں نماز کے قائم کرنے میں شامل ہیں کہ یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں، ورنہ منافقین جو تھے وہ بھی نماز پڑھتے تھے نہیں پڑھتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بھی نماز پڑھتے تھے، لیکن ان کی نماز کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز پڑھنے کے لیے آتے تو نماز پڑھتے تھے سستی اور کاہلی کی صورت میں، نماز کے اندر خشوع خضوع نہیں ہوتی تھی، ان کی نمازیں خشوع خضوع سے خالی ہوتی تھیں، اوپر سے اسلام کو ظاہر کرتے تھے لیکن اندر سے باطن طور پر وہ اسلام کے خلاف کفر اور بغض کو چھپائے رہتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج کتنے لوگوں کو دیکھیے کہ انسان نماز پڑھتا ہے لیکن نماز کا اثر کیوں نہیں ظاہر ہوتا ہے؟ لیکن نماز کا اثر یہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، سورہ عنکبوت کی آیت کہ قرآن یہ کہتا ہے، اللہ یہ کہتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو برائیوں سے، بے حیائیوں سے، فحش گوئیوں سے، غلط کاموں سے نماز یہ روکتی ہے۔ تو اللہ کا کلام سچ ہے نا، اس میں جھوٹ کا کوئی شائبہ قطعاً اور ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، اور اگر کوئی کلام اللہ میں کچھ اس کے دل کے اندر شک ہو تو ایسے انسان کا ایمان نہیں ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان نماز پڑھتا ہے لیکن نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلتا ہے، جھوٹ وہ بول دیتا ہے، غیبت وہ کر لیتا ہے، دوسروں کو دھوکہ وہ دے دیتا ہے، دوسروں پر ظلم وہ کر دیتا ہے۔ تو ظاہر میں ایک انسان کہتا ہے نا، کتنے نمازی ہیں جو مولوی صاحب لوگ کہتے ہیں، مولوی صاحب لوگ نہیں کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے، زمین و آسمان کا رب کہتا ہے کہ نماز انسان کو غلط کاموں سے روکتی ہے، لیکن یہاں تو ہم فلاں کو دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھ کے نکلا لیکن وہ تمام چیزیں کر لیتا ہے جو ایک بے نمازی نہیں کرتا ہے۔ کتنے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ تو یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ نماز نبوی نہیں ہو رہی ہے، وہ نماز سنت رسول کے مطابق نہیں پڑھی جا رہی ہے، اور اس نماز کے اندر خشوع خضوع نہیں ہے۔ اور اسی لیے صحیح بخاری کی حدیث جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الاذان کے اندر ذکر کیا ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک صحابی آئے اور انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور کہا ارجع فصلی فإنک لم تصل، جاؤ پھر سے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ کیوں کہا نماز نہیں پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس لیے کہ نماز پڑھنے میں جو خشوع خضوع ہونی چاہیے، جو اطمینان ہونی چاہیے، جو سکون ہونی چاہیے، جو نماز کے ارکان کی مکمل طور سے ادائیگی ہونی چاہیے، اس ڈھنگ پر اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں پڑھی تھی۔ گئے دوبارہ 2 رکعت پڑھی نماز، پھر آئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا، کہا جناب جاؤ پھر سے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تیسری بار بھی پڑھا انہوں نے، پھر آئے سلام کیا، سلام کا جواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور کہا جاؤ پھر سے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس لیے کہ نماز کے ارکان ہیں، واجبات ہیں، کیسے آپ رکوع کریں، کیسے آپ رکوع سے اٹھیں، کیسے آپ سجدے میں جائیں، کیسے آپ سجدے سے اٹھ کر کے بیٹھیں، پھر آپ سجدے میں جائیں، دوسری سجدے سے آپ کیسے دوسری رکعت کے لیے آپ اٹھ کھڑے ہوں، کیسے آپ نیت باندھیں، یہ تمام چیزیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اس صحابی کی نہیں ہو رہی تھی۔ کہا تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب اس سے بہتر طور سے نماز پڑھنا مجھے نہیں آتا ہے، جیسا مجھے نماز پڑھنا آتا تھا اس طریقے سے میں نے پڑھنے کی کوشش کی، تو علمنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب مجھے آپ نماز پڑھنے کا سلیقہ سکھا دیجیے، نماز کیسے پڑھی جائے آپ ہی بتا دیجیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو تکبیر تحریمہ نماز، اللہ اکبر کہہ کے انسان نیت باندھتا ہے تکبیر تحریمہ سے اور سلام پھیرنے تک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو نماز کا طریقہ سکھلایا اور بتایا۔ تو یہ ہے کہ مومن کی، متقی کی، پرہیزگار کی دوسری وصف جو ہے کہ یہ نماز قائم کرتے ہیں، اور نماز قائم میں نے بتایا نماز قائم کرنا، نماز کو سنت رسول کے مطابق پڑھنا، نماز اللہ کی خوشنودی کے لیے پڑھنا، 5 وقتہ نماز کی باجماعت پابندی کرنا، اور یہ ہے کہ یہ نماز باجماعت پڑھنا الا یہ کہ کوئی عذر شرعی ہو جس کی بنیاد پر اس کے لیے جماعت چھوڑنا جائز ہو، جیسے ایک انسان مریض ہے، چل پھر نہیں سکتا ہے، فریکچر ہو گیا ہے، کوئی ایسی چیز ہے، بیڈ ریسٹ ہے، اب ظاہر سی بات تو اپنے گھر میں نماز ادا کرے گا۔ تو یہ نماز کے قائم کرنے کا مطلب ہے کہ نماز قائم کرتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور تیسری خوبی تقوی شعاروں کی، متقیوں کی، پرہیزگاروں کی اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے، دیا ہے، اسے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اس سے مراد اکثر مفسرین نے مال و جائیداد مراد دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک انسان کو مال و جائیداد سے نوازتا ہے، دوسرے ایسے کتنے لوگ ہوتے ہیں جنہیں اس مال و جائیداد سے محروم رکھتا ہے۔ تو یہ مال ہے جسے انسان خرچ کرتا ہے، اور بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد مال بھی ہے، جائیداد بھی ہے، آل و اولاد بھی ہیں، یہ صحت ہے، یہ تندرستی ہے، ساری نعمتیں ہیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اسے وہ خرچ کرتے ہیں۔ مال ہے، مال کا زکوٰۃ بھی نکالتا ہے، جو ہر انسان پر سال پورا ہونے پر نصاب کو پہنچ جائے تو واجب ہے نکالنا۔ مال کا نفلی صدقہ و خیرات بھی کرتا ہے۔ یہ صحت ہے، تندرستی ہے، اللہ تعالیٰ نے دی ہے، صحت و تندرستی ہے، یہ ہاتھ پیر کان ناک سب صحیح سالم ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ان اعضاء و جوارح کو لگاتا ہے، دوسرے محتاج ہیں، غربا ہیں، مساکین ہیں، جو ضرورت مند ہیں، ان کی مدد کے لیے بھی آگے بڑھتا ہے۔ انسان کو جو نعمتیں ملی ہیں اس میں یہ عزت ہے، یہ جاہ ہے، یہ منصب ہے، یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو اس عزت کا، اس پوسٹ کا، اس منصب کا اور جاہ کا استعمال وہ انسان ضرورت مندوں پہ کرتا ہے کہ کوئی انسان لاچار ہے، کوئی ایسا ہے ضرورت مند ہے، اور فلاں صاحب اگر اس کی جائز سفارش کر دیں اس بیچارے کا کام ہو جائے،
تو جائز سفارش بھی کر دیتا ہے، اشفعوا تؤجروا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سفارش کیجئے، اس پر تمہیں اجر و ثواب ملے گا۔ مثال کے طور پر ایک انسان ہے جو اسی دارالسلام آپ کے دارالتوحید مسجد کے اندر آیا، ضرورت مند ہے، محتاج ہے، اور یہ ہے کہ مثال کے طور پر بچی کی شادی کرنی ہے یا ایسا مسئلہ ہے، علاج کا پیسے نہیں ہیں، آپ ہیں، آپ سے کہا، آپ کے پاس ہے تو آپ نے اس کو دے دیا، اگر نہیں ہے تو کسی انسان کو آپ جانتے ہیں جو مالدار ہے، صاحب ثروت ہے، آپ نے ان کو فون لگا لیا کہ ایسا ہے کہ فلاں انسان ایک آیا تھا، ضرورت مند ہے، اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ وہ صحیح انسان ہے اور اس کی یہ ضرورت ہے، اگر کچھ آپ سے ہو سکے تو آپ ذرا تعاون کر دیجئے۔ آپ کے کہنے پر اس انسان نے اس کی مدد کر دی، تو یہ کیا ہے؟ یہ جاہ ہے، منصب ہے، عزت ہے، آپ کا امیج ہے، آپ کو لوگ بہتر سمجھتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں، سوسائٹی اور سماج میں آپ کا ایک مقام ہے، اس مقام کو، اس مرتبے کو آپ نے استعمال کر دیا اور اس انسان کے بارے میں آپ نے جائز سفارش کر دی اور اس کی ضرورت پوری ہو گئی۔ اس پر دینے والے کو بھی ثواب ملے گا اور آپ نے سفارش کی، اس پر آپ کو اجر ملے گا۔ تو یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ مال بھی ہے، صحت و تندرستی بھی ہے، عزت ہے، منصب ہے، وقار ہے، یہ سب جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اسے انسان خرچ کرتا ہے۔ تو اس لیے ایک انسان کو اگر اللہ تعالیٰ نے مال و جائیداد سے نوازا ہو تو یہ ہے کہ اس کو اس مال کا زکوٰۃ بھی نکالنا چاہیے جو واجب ہے، اور اس مال کا نفلی صدقہ بھی کرتے رہنا چاہیے کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل اتنا بڑا ہے کہ یہ انسان مال جو غریبوں مسکینوں پر خرچ کرتا ہے، حتیٰ کہ انسان کی بیوی بچے ہیں، اگر ان کی پڑھائی پر، تعلیم پر، تربیت پر، کھانے پینے میں، رہنے سہنے میں اگر نیک نیتی سے پیسہ ان کے اوپر بھی خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس آدمی کو اجر و ثواب دیتا ہے، اجر و ثواب دیتا ہے۔ اگرچہ یہ چیز اس کے اوپر واجب ہے، لیکن اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے، ان بچوں کی صحیح تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے یہ پیسہ خرچ کرتا ہے تو اس پر بھی اسے صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی وہ حدیث کہ جو ہم نے دیا ہے اسے وہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان یقول احدہما اللہم آتی منفقا خلفا ویقول الآخر اللہم آتی ممسکا تلفا، کہ جب لوگ صبح کرتے ہیں، اللہ کے بندے صبح کرتے ہیں تو آسمان سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ کیا ان کی ڈیوٹی ہے؟ ایک فرشتہ اس انسان کے لیے جو اللہ کے راستے میں، اللہ کی رضا جوئی کے لیے، خوشنودی کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، تو فرشتہ ایسے خرچ کرنے والوں کے لیے برکت کی دعائیں کرتا ہے اور کہتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، پروردگار عالم جو خرچ کرنے والا ہے اس کے پیچھے اس کو اور دے، اس کے مال میں برکت دے۔ وَيَقُولُ الْآخَرُ اللہم آتی ممسکا تلفا، دوسرا فرشتہ یہ بد دعا کرتا ہے کہ اے اللہ تبارک تعالیٰ، اے پروردگار عالم جو پکڑنے والا ہے، اس کو کہتے ہیں مائزر مین ہے، مکھی چوس ہے، کہ جو آ گیا اب 1 روپیہ خرچ کرنے والا نہیں ہے، حتیٰ کہ اپنے بیوی بچوں کے اوپر بھی ان کے جائز مطالبات ہیں، اس میں بھی خرچ کرنے میں اس کی جان نکلتی ہے، اتنا بخیل ہے۔ تو جب اپنے بیوی بچوں کے اوپر نہیں خرچ کر سکتا ہے تو پاس پڑوس، دوست احباب، ضرورت مند، محتاج، بیوہ یتیم کو دے سکتا ہے؟ قطعاً نہیں دے سکتا ہے۔ تو فرشتہ کہتا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا، اے پروردگار عالم جو پکڑنے والا ہے، پیسے کو تو نے مال و جائیداد دیا ہے لیکن اس کو خرچ کرنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تباہی بربادی اس کا مقدر بنا دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو متقیوں کے جو اوصاف اللہ تعالیٰ تو نے بیان فرمائے ہیں، ان اوصاف اور ان خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اگر تو نے ہمیں صاحب مال جیسی نعمت سے نوازا ہے، پروردگار عالم اس مال کو زکوٰۃ کی شکل میں
اور صدقہ و خیرات کی شکل میں اللہ تبارک تعالیٰ تیری رضا جوئی کے لیے، خوشنودی کے لیے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔